بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عال علم چینل پر تمام احباب کو، تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جن احباب نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور بیل آئیکن کو نہیں دبایا ہے، ان سے گزارش ہے کہ نئے آنے والے تمام احباب چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں، تاکہ تمام نئے آنے والے ویڈیو کے نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں ایک انتہائی عام ترین مسئلے کی طرف، جو اس وقت علماء کرام کے مابین جو وہ وجہ نزاع بنا ہوا ہے۔ اگرچہ اس کی جو ابتدا ہے وہ تو کم و بیش عرصہ 3 برس قبل جو ہے وہ اس کی ابتدا ہوئی تھی، لیکن پھر 3 سال کے بعد اس کو دوبارہ سے جگایا گیا ہے۔ وہ کافی حد تک ٹھنڈا پڑ چکا تھا وہ مسئلہ، لیکن میں نے جس طریقے سے میرا ایک اپنا خاص مزاج ہے کہ میں طرف داری سے ہٹ کر اس کے اندر جو بنیادی جو چیز ہوتی ہے، جو عوام کے فائدے کی چیز ہوتی ہے، اس کو مد نظر رکھ کر اس کو پازیٹیو انداز کے اندر عوام کے سامنے رکھنا، یہ میرا ایک اپنا مزاج ہے۔ دیکھیں، حضرت علامہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب زیدہ مجدہ نے آج سے 3 برس قبل ایک گفتگو کی تھی باغ فدق کے مطالبہ کے حوالے سے، کہ سیدہ نے جس وقت طلب کیا، سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا نے، تو باغ فدق جو وہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو ملک میں تھا، حضور کی زندگی ظاہری حیات مبارکہ میں، تو وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں جا کر سیدہ پاک نے جب طلب فرمایا، تو اس وقت وہ مطالبہ کرتے وقت خطا پر تھی، کیونکہ وہ جو فدق کی جو جاگیر تھی وہ حضور کی تھی، اور حضور کا کوئی وراثت میں کوئی ترکہ نہیں ہوتا سوائے کہ وہ صدقہ ہوتا ہے، یعنی عام امت کا وہ حق ہوتا ہے۔ اس سے قطع نظر کہ اس کے کیا دلائل ہیں، کیا معاملات ہیں، کیونکہ علماء کرام طرفین سے جو وہ دلائل دے رہے ہیں، اور 3 برس قبل بھی پوری دنیا کے اندر جو اکابرین علماء ہیں وہ ہر طرف سے، دونوں طرفین سے مطلب دلائل کا تبادلہ کر چکے ہیں، اور ہر کسی کے پاس اپنا جو دلائل موجود ہے۔ میں نے جو آپ کے سامنے بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، اس مسئلہ فدق میں عامت المسلمین کا کیا نقصان اور کیا فائدہ ہے۔ کیا یہ ضروریات دین میں سے ہے کہ اگر کوئی شخص سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کو اس بابت خطا، یعنی خطا اجتہادی ہو یا خطا ہو، حقیقت کے برعکس، آپ اس لفظ کو لے لیں کہ حقیقت کے برعکس پر اگر ہے تو، یا حقیقت کے عین مطابق ہے، ان دونوں کنڈیشنز میں سے کوئی بھی کنڈیشنز آپ لگا لیں، تو کیا یہ ضروریات اسلام سے ہے، ضروریات دین سے ہے؟ ان کا سوال قبر میں ہونا ہے، اس کا سوال قیامت کے دن ہونا ہے، ہرگز نہیں ہونے والا اس کا سوال۔ اسی طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی اگر خطا یا ثواب کسی صورت میں بھی آپ چلے جائیں تو اس کا سوال قیامت کے دن نہیں ہونا۔ یہ اہل بیت اطہار، صحابہ کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جو ذوات قدسیاں ہیں، ان کا مقام جو ہے وہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نسبت اور قربت کی وجہ سے، اہل بیت اطہار حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہزادی کی اولاد میں سے ہیں، اور جو یا حضور کی ازواج مطہرات اس کے اندر شامل ہیں، اور جو صحابہ کبار ہیں ان کا مقام اور مرتبہ اس لیے کہ انہوں نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا ہے، بس یہ مقام ان کا جو ہے وہ ان کو منفرد کر دیتا ہے۔ تو اعمال کی بنیاد پر ہمارا ان کے ساتھ احترام کا رشتہ نہیں ہے، ہمارا ان کے ساتھ احترام کا رشتہ اس وجہ سے ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات طیبہ کو انہوں نے ایمان کی حالت میں دیکھا ہوا ہے۔ تو جب ان کا یہ مقام و مرتبہ جو ہے یہ اپنی جگہ پر برحق ہے اور یہ موجود ہے، تو اس کی موجودگی میں ان کے اعمال کو ٹٹولنا، ان کے معاملات کو ٹٹولنا، اس سے کوئی جو حاصل وصول ہونے والی بات نہیں ہے، نہ عامت المسلمین کو اس سے کوئی فائدہ ہونے والا ہے۔ تاریخ کی کتابوں کے اندر اگر کہیں بھی کسی صحابی پر نقد یعنی تنقید موجود ہے، یا اہل بیت اطہار کی ذوات میں سے کسی پر کوئی تنقید موجود ہے، کسی بھی اعتبار سے فرضی ہو یا فی الواقع ہو، تو وہ تنقید اس نیت کے ساتھ مؤلف یا مصنف کتاب نے اس میں درج نہیں کی ہے کہ میں ایک صحابی کی تنقید کر رہا ہوں، یا میں کسی اہل بیت کے فرد کی تنقید کر رہا ہوں، اس پر میں کوئی نکتہ چینی کر رہا ہوں، نہیں، بلکہ اس کی صرف اور صرف ایک یہی وجہ تھی کہ اس کے اندر امت کے سیکھنے کی کوئی چیز تھی۔ سرکار نے فرمایا، ایک عورت نے چوری کر لی تو اس کا ہاتھ کاٹنے کا جو اسلامی سزا تھی وہ حکم ہوا، تو کچھ لوگ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر تشریف لائے اور انہوں نے آ کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کو ریلیف دیا جائے، تو سرکار نے فرمایا یہاں پر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی،
تو اس کو بھی میں ہاتھ کاٹ دیتا اگر وہ بھی چوری کر لیتی۔ اب عرض کرنے کا یہ مطلب ہے کہ یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے ذمہ پر کوئی چوری کا آپشن لگا دیا گیا ہے۔ ایک امت کی تعلیم کے لیے، برابری کے لیے، انسانی حقوق کے معاملے میں برابری کو ثابت کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اور اس حدیث کو محدثین نے نقل بھی اسی نیت سے کیا ہے۔ اسی طرح چند صحابہ میں سے اگر کوئی کمی بیشی آ گئی ہے تو ہم نے ان کے اعمال کا جواب دہ ہم نے نہیں ہونا ہے۔ ہم پر فرض یہ ہے، واجب جو چیز ہے، ضروریات دین میں سے یہ چیز ہے، ضروریات اسلام میں سے یہ چیز ہے کہ ہم صحابہ کبار ہوں یا اہل بیت اطہار ہوں، ان کا دل و جان کے ساتھ احترام بھی کریں اور ان کے ساتھ محبت کا اپنا رشتہ قائم رکھیں۔ بقایا جو کمیاں بیشیاں ہیں، ہم اپنا شیشے کے اندر اپنا منہ دیکھنے کے قابل ہیں، ہم اپنا چہرہ دیکھنے کے قابل ہیں۔ اپنے آپ کو اگر شیشے میں دیکھیں اور اپنے اعمال کو دیکھیں تو پھر ہمیں میرے خیال سے اپنی اصلاح سے ہی فرصت نہیں ہونی چاہیے۔ تو جتنے بھی علماء اور اکابرین ہیں، ان کے جو متعلقین ہیں، شاگرد ہیں، مریدین ہیں، عقیدت مند ہیں، بالخصوص ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ ایسا کوئی بھی خطیب جو اس طرح کی اہل بیت اطہار یا صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذوات قدسیہ پر تقابل کرنے کی گفتگو کرے یا تنقید کرنے کی گفتگو کرے تو اس سے جو وہ لیگلی طور پر کنڈیمڈ کریں، اس کا بائیکاٹ کریں، اس کے جلسے کو نہ سنیں، اس کے قریب نہ بیٹھیں تاکہ اس کی حوصلہ شکنی ہو، اور وہ کوئی دوسرا موضوع سلیکٹ کرے جس سے امت کا فائدہ ہو، عامت المسلمین کا جس کے اندر فائدہ ہو۔ اس وقت ہمارے پاس کرنے کے دو بہت بڑے کام ہیں، بالخصوص ہم تو چھوٹے لیول کے جو لوکل لیول کے امام خطیب ہیں نا، جو بڑے علماء حضرات ہیں، اکابرین حضرات ہیں، ان کے لیے کرنے کے دو بڑے کام ہیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جو اخلاقی اقدار مسلمانوں کی گری پڑی ہیں، اس وقت ایک مسلمان ہونا پوری دنیا کے اندر چور، دغاباز، فراڈی اور دھوکے باز ہونے کے مترادف ہے۔ پوری دنیا میں مسلمان کو بالخصوص جو سب کانٹیننٹ کے مسلمان ہیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے مسلمان ہیں، ان کو پوری دنیا کے اندر پتہ چلے یہ پاکستانی مسلمان ہے تو فوراً اس کو لوگ کان کھڑے کر لیتے ہیں۔ تو ایسی اخلاقی اقدار کو قائم کرنے کے لیے اور رواج دینے کے لیے ہمارے علماء کی محنتیں بھی ہونی چاہیے اور کوششیں بھی ہونی چاہیے کہ جن سے ہمارے معاشرے کے اندر اصلاح پیدا ہو، ہمارے معاشرے کے اندر جو مسلمان ہے اس کے اندر مسلمانوں والی صفات جو ہے وہ ابھرنا شروع ہو جائیں، ظاہر ہونا شروع ہو جائیں۔ اور دوسری عالمی سطح پر جو اسلام کے خلاف جو تحریکیں اور جو چیزیں جو لابیز متحرک ہیں، ان کے راستے میں بند باندھنا ان اکابرین کا کام ہے، جن کے پاس بڑے بڑے مدارس، علماء کا ایک بہت بڑی تعداد، طلباء ہیں، فنڈز ہیں، ریسورسز ہیں، سب کچھ ہیں۔ تو ان کا کام بنیادی طور پر جو بنتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ عالمی سطح پر اسلام کے خلاف ہونے والی جتنی بھی سازشیں ہیں، ان تمام کی تمام سازشوں کا ایک تو ادراک کریں اور دوسرا دلیری کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں۔ علمی لیول پر آپ اپنا لٹریچر، اپنا بیان، اپنا لیکچر اس صورت میں آپ چھوڑیں کہ جس سے جو لوگ مسلمان جو ایجوکیٹڈ جو اسکول اور کالجز سے پڑھے لکھے جو مسلمان ہیں وہ بیراروی کا شکار ہو رہے ہیں، لبرلزم کی جا رہے ہیں، ملحدین کے ہتھے چڑھ رہے ہیں، قادیانیت و مرزائیت کے ہتھے چڑھ رہے ہیں، ان کے راستے میں رکاوٹ ڈالنا یہ ہماری بنیادی طور پر اور بالعموم اور بالخصوص اکابرین کی یہ ذمہ داری ہے۔ اس طرف آپ آ جائیں، یہ کون سی چیزیں آپ لے کے بیٹھ گئے ہیں، فلانا خطا پر تھا یا فلانا خطا پر نہیں تھا۔ ہماری اتھارٹی کب ہے، ہماری حیثیت کب ہے کہ ہم صحابہ یا اہل بیت اطہار کو ترازو میں تولیں؟ ہمارے لیے بس صرف اتنی بات کافی ہے کہ جس نے حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہے، حضور کا زمانہ جس نے پایا ہے، بس ہمارے لیے سب سے اعلیٰ اور اولا وہی ہے۔ ہمارے لیے ساری محبتوں کے جتنے بھی جو خراج ہیں اسی کے لیے ہیں، اور جس کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی اہل بیت اطہار کے اندر شمار فرمایا ہے تو ہماری محبتوں کے خراج اس کے لیے ہونے چاہیے، نہ کہ ہم اپنے اکابرین کے لیے کے پیچھے لگ کر تو ایک اہل بیت اطہار کی شان کو کم کرنے کے در پہ ہے، ایک صحابہ کبار کی توہین کرنے کے در پہ ہے۔ تو یعنی کہ توہین یہ تو توہین ہی ہوگی، تکسیر شان، اس کی شان کو کم کر کے بیان کرنے کے جو ایک انداز اپنایا جائے گا تو وہ توہین کے زمرے میں شمار ہوگا۔ صرف محبت کرنی ہے اور صحابہ کبار اور اہل بیت اطہار کی جو سیرت ہے، یعنی انہوں نے جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے دین سیکھ کر اس پر عمل کر کے
اس کو اپنی زبان مبارک سے بیان کیا، محدثین نے کتابوں میں قید کیا، ہم تک پہنچا، ترجمے ہوئے ہر زبان کے اندر، ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، اس میں ہماری کامیابی ہے، نہ کہ ان کو تولنے میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے اندرونی بیرونی جو دین کی کے اندر جو فتنے پیدا ہو رہے ہیں ان سے ہمیں محفوظ رکھے، اور سچا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مسلمان امتی انہیں پر زندگی نصیب کرے، اور اسی ایمان اور اسلام پر ہمیں زندگی سے دنیا سے جانے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم، جزاکم اللہ خیر۔